من کے محلے میں قسط نمبر 6۔ بیگم صاحبہ اب آپ بھی مزمل صاحب کا کہیں رشتہ کر دیں۔ بلقیس نے دودھ کا گلاس ممتاز بیگم کو پیش کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ تجویز بھی پیش کر دی۔ اس کے سامنے مت کہہ دینا، تیرا بھی لحاظ نہیں کرے گا۔ ممتاز بیگم نے دودھ کا گھونٹ لیتے ہوئے بلقیس کو خبردار کر دیا۔ جی بیگم صاحبہ، ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، مزمل صاحب کو شادی سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ بلقیس تو بھی کملی ہے، تجھے ساری بات کا تو پتہ ہے، پھر بھی یہ سوال پوچھ رہی ہے، ممتاز بیگم نے دکھی ہو کر کہا۔ بیگم صاحبہ، مزمل صاحب وہ سب بھول کیوں نہیں جاتے؟ کیسے بھول جائے بلقیس، کیسے بھول جائے؟ ممتاز بیگم نے دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ کی ٹیک سے سر لگا کر ٹھنڈی سانس لی۔ جسے اپنی اشال بھول گئی ہے، اس کی حکیم صاحب نے منگنی بھی کر دی ہے۔ جیسے اپنی اشال بھول گئی ہے، اس کی حکیم صاحب نے منگنی بھی کر دی ہے۔ لڑکا ولایت میں ہوتا ہے، سنا ہے 5-6 مہینے بعد نکاح ہے، نکاح کے بعد وہ اشال کے کاغذ ساتھ لے جائے گا۔ جیسے ہی اشال کے ویزے کا بندوبست ہوگا، وہ بھی ولایت چلی جائے گی۔ بلقیس نے ساری تفصیل بتائی۔ مزمل ان سے ملا تھا؟ ممتاز بیگم نے پوچھا۔ باذلہ کو جی صحیح پتہ ہے، میں تو عورتوں ہی کی طرف رہی تھی۔ ہاں یاد آیا، نکاح تو اپنے حکیم صاحب ہی نے پڑھوایا تھا۔ حکیم صاحب سے تو ملا ہے، عاقل اور اشال کے بارے میں جانتا ہے؟ پتہ نہیں جی، بلقیس نے لا علمی ظاہر کی۔ بارات کے ساتھ بھیجا تو اسی لیے تھا کہ ان کے متعلق جان جائے، آپ خود کیوں نہیں بتا دیتی؟ میں اس بارے میں بات کروں تو اٹھ کر چلا جاتا ہے، پھر کئی دن میرے ساتھ بھی موڈ بنائے رکھتا ہے۔ ممتاز بیگم نے افسردگی سے کہا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور مزمل دروازے سے باہر ممتاز بیگم کے سامنے کھڑا تھا۔ ممتاز بیگم نے دیکھا تو مزید بات نہیں کی۔ مزمل اندر آتے ہوئے بولا، کون موڈ بنا کر رکھتا ہے؟ کوئی نہیں، اپنی بلقیس باسط کی بات کر رہی تھی۔ ممتاز بیگم نے بات گول کر دی۔ مزمل نے بلقیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ جائیں، گھر میں بہو آئی ہے، اسے ناشتہ وغیرہ کروائیں۔ باذلہ نے جی انہیں ناشتہ کروا دیا ہے۔ بیگم صاحبہ کا خیال رکھنے کے لیے کسی کو تو ہونا چاہیے تھا، میں جاتی ہوں اور باذلہ کو بھیجتی ہوں کہ وہ آپ کا ناشتہ بھی تیار کر دے۔ بلقیس جلدی سے چلی گئی۔ میں رات کو 2 دفعہ آیا تھا، آپ سو رہی تھی، مزمل نے اپنی دادی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے بتایا۔ آج جلدی اٹھ گئے؟ دادی نے پوچھا۔ ہاں، میں نے اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے۔ باسط کے ولیمے میں شرکت نہیں کرو گے؟ دادی نے سوال کیا۔ دادو آپ کے کہنے پر بارات کے ساتھ چلا گیا تھا، یہ کافی نہیں؟ میرا خیال ہے زندگی میں پہلی بار تم نے کسی شادی میں شرکت کی ہے۔ آخری بار بھی میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ مزمل جلدی سے دادی کے بیڈ روم سے نکل آیا۔ اسے اندازہ تھا اب دادی بات سے بات نکال کر گھوم پھر کر اس کی شادی کی بات کریں گی۔ آپی کل شادی میں مزہ آیا نا؟ مومنہ نے پراٹھے کا نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے ماہم سے پوچھا۔ ہوں، ماہم نے اپنی کلائی کی خراشیں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ سفید پٹی اس نے فجر کی نماز کا وضو کرتے وقت اتار دی تھی۔ یہ تمہاری کلائی پر کیا ہوا ہے؟ مریم بی بی کی جیسے ہی نظر پڑی، اس نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور فکر مندی سے ماہم کی کلائی دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں امی جی، گر گئی تھی، چوڑیاں ٹوٹ گئی ہیں، ماہم نے اطمینان سے جواب دیا۔ اور تو کوئی چوٹ نہیں آئی؟ مریم بی بی نے جلدی سے پوچھا۔ امی جی آپ ناشتہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں، ماہم نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو تسلی دی۔ امی جی آپی کی شادی شمون سے مت کریں، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، مومنہ نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ مریم بی بی اور ماہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مریم بی بی تو خاموشی رہی مگر ماہم بول پڑی۔ مومنہ دیکھو، تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے، ابو جی نے یہ نسبت طے کی تھی اور مجھے کسی قیمت پر بھی ان کی زبان کا پاس رکھنا ہے۔ دوسری بات، شمون تم سے بڑا ہے، اسے بھائی کہا کرو، ماہم نے شگفتگی سے مومنہ کو سمجھایا۔ بھائی ناشتہ تیار ہے، نیچے آ جائیں جلدی سے۔ باذلہ آئی، اطلاع دی اور چلی بھی گئی۔ مزمل آئینہ کے سامنے کھڑا ہوا ٹائی باندھ رہا تھا۔ اس نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور ڈائننگ ہال کی طرف چل دیا۔ ممتاز بیگم ناشتے کی میز پر اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ دادو، مزمل نے جھکے ہوئے اپنی دادی کے گال سے بوسہ لیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دادو شروع کریں نا؟ مزمل نے ناشتہ شروع کرنے سے پہلے اپنی دادی کو دعوت دی، پھر ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ دادی غور سے اسے دیکھتی رہیں۔
سفر پر جا رہے ہو، غصہ بھی نہیں کرو گے اور اپنا موڈ بھی ٹھیک رکھو گے۔ مزمل نے ناشتے سے اپنی توجہ اپنی دادی کی طرف مبذول کی۔ شادی کر لو، دادی بے روندی ہوئی آواز کے ساتھ نے کہا، اور کافی دیر مزمل کو چشم الفت سے دیکھا۔ مزمل خاموش رہا۔ اس نے اپنا ناشتہ مکمل کیا، دادی کا بوسہ لیا اور پورچ کی طرف چلا گیا۔ وہاں اس نے اپنی گاڑی پر نظر ڈالی۔ سفید مرسڈیز اب بھی بناؤ سنگھار کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ اس کی چابی اس کے ہاتھ میں تھی، جبکہ بلیک ٹویوٹا ویگو سادگی سے وہ کچن کی طرف چل دیا۔ بازلہ، کیا حنیف گاڑی کی چابی دے گیا ہے؟ مزمل نے کچن میں برتن دھوتی ہوئی بازلہ سے پوچھا۔ جی بھائی، میں ابھی لے کر آئی۔ بازلہ جلدی سے گاڑی کی چابی لے کر آ گئی۔ یہ لیں بھائی، بازلہ نے گاڑی کی چابی دیتے ہوئے کہا۔ بازلہ، حنیف آئے تو اس سے گاڑی صاف کروا لینا۔ مزمل نے مرسڈیز کی چابی بازلہ کو دیتے ہوئے کہا۔ حنیف آپ کے ساتھ نہیں جا رہا؟ بازلہ فکر مندی سے بولی۔ نہیں، مزمل نے مختصر سا جواب دیا اور پورچ کی طرف چل پڑا۔ بازلہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ بازلہ چلتے ہوئے بولی، بھائی اتنا لمبا سفر آپ خود ڈرائیو کریں گے؟ کل بھی تو کی تھی۔ کل تو ہم گجرانوالہ سے تھوڑا سا آگے ہی گئے تھے، آج تو آپ اسلام آباد جا رہے ہیں۔ حنیف تو تم لوگوں کے ساتھ ہوگا، وہ تو ٹھیک ہے، آپ فیکٹری سے کوئی دوسرا ڈرائیور اپنے ساتھ لے جائیں۔ بازلہ فکر مت کرو، مجھے گاڑی چلانا آتی ہے، مزمل نے چہرے پر تبسم لاتے ہوئے بتایا۔ پھر وہ گاڑی لے کر اسلام آباد کے لیے نکل گیا۔ امی جی، کل جو دلہن کی کار ڈرائیو کر رہا تھا، اشال آپی بتا رہی تھی، ہمارا ریلیٹیو ہے، لندن سے MBA کیا ہے اس نے، مومنہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ یہ بھی اشال نے ہی بتایا ہوگا؟ ماہم نے ترش لہجے سے پوچھا، جو کپڑے پریس کر رہی تھی۔ ڈیشنگ، سمارٹ، ڈیسنٹ، شادی تو ایسے بندے سے کرنی چاہیے، مومنہ آنکھوں میں سپنے سجائے بولی۔ یہ کس نے کہا تھا؟ مریم بی بی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ کپڑوں کو الماری میں ہینگ کر رہی تھی۔ ماہم نے اپنی ماں کی طرف ناراضگی سے دیکھا۔ مومنہ تم جاؤ اور اپنی امی جی کے کپڑے لے کر آؤ، وہ بھی پریس کر دو، بعد میں لائٹ چلی جائے گی، ماہم نے کچھ خفگی سے کہا۔ مومنہ کپڑے لینے چلی گئی۔ مریم بی بی نے ماہم کی طرف ٹٹولتی نظروں سے دیکھا۔ امی جی آپ بھی نا، وہ ابھی چھوٹی ہے، اس کے سامنے ایسی باتیں مت کیا کریں۔ ماہم کی توجہ استری پر تھی، پھر بھی وہ بولے جا رہی تھی۔ مریم بی بی نے کپڑے رکھے اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ کالج جاتی ہے، چھوٹی کہاں ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ لڑکا مجھے بھی بہت اچھا لگا تھا، میں تو چاہتی تھی تیری بھی کسی ایسے ہی لڑکے سے شادی ہوتی۔ ماہم نے فوراً اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ مریم بی بی پہلے ہی سے ماہم کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ماہم کے چہرے کی تحریریں پڑھنے کی کوشش کی۔ ماہم نے نظر جھکا لی۔ اگر کہو تو میں لالا جی کو انکار کر دوں؟ مریم بی بی نے ایک بار پھر ٹٹولتی نظروں سے دیکھتے ہوئے ماہم سے پوچھا۔ امی جی آپ کو پتہ تو ہے میرا جواب، پھر کیوں پوچھتی ہیں؟ ماہم نے بغیر دیکھے خشک لہجے کے ساتھ جواب دیا۔ استری بند کی اور کمرے سے نکل گئی۔ صحن میں اس کا مومنہ سے سامنا ہوا۔ آپی، امی کے کپڑے؟ مومنہ نے کپڑے دکھاتے ہوئے کہا۔ پریس کر دینا۔ ماہم نے دوسری منزل کی طرف چڑھنے والی سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر جواب دیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آپی کو کیا ہوا؟ امی جی، مومنہ اپنی ماں کے سامنے کھڑی تھی۔ کچھ نہیں، تم تیار ہو جاؤ۔ تیار ہو گئی ہوں، شمائل نے مستی سے موبائل پر ستارہ سے پوچھا۔ ہو رہی ہوں۔ ستارہ شیشے کے سامنے بیٹھی ہوئی بولی، میں تو ابھی پارلر سے آئی ہوں۔ شمائل نے شوخی مارتے ہوئے بتایا۔ ہم دلہن کو لینے جا رہے ہیں، تم خود ہی دلہن بن رہی ہو، اور زیادہ شوخیاں مت مارا کرو، میرے بھی دو بھائی مسقط میں ہیں۔ ستارہ نے روکھا سا جواب دیا۔ ناراض کیوں ہو؟ رات میری نیند خراب کر دی، اب پوچھ رہی ہو ناراض کیوں ہوں؟ ایک ہی رات لگائی ہے فیس بک پر، آج ولیمے میں میرے آگے پیچھے گھومے گا، شمائل نے فخریہ انداز سے بتایا۔ کیا کہا تم نے؟ اسے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی، اس نے ایکسپٹ کر لی، پھر صبح تک اس سے میسج پر گپ شپ ہوتی رہی ہے۔ شمائل نے اپنی محبت میں فتح کی رودات سنائی۔ محبت کے مقابلے میں نفرت کرنا آسان ہے۔ تم جاؤ اشال بیٹی، خالہ ممتاز سے اچھی طرح سے ملنا، ان کو اپنا تعارف بھی کروانا۔ حکیم صاحب اشال کو سمجھا رہے تھے۔ وہ تو یہ سن کر مجھ سے نفرت کریں گی، اشال معصومیت سے بولی۔ کیا تم مزمل سے نفرت کرتی ہو؟ حکیم صاحب کے پوچھنے پر اشال نے بھولے پن کے ساتھ نفی میں گردن ہلائی۔ میں بھی نہیں کرتا، اس سب میں ہم لوگوں کا کوئی قصور نہیں، نہ تو ہمیں ایک دوسرے سے بغض رکھنا چاہیے اور نہ ہی شرمندہ ہونا چاہیے۔ حکیم صاحب ولیمے پر جانے کے لیے اشال کو راضی کر رہے تھے۔
حکیم صاحب اور عروسہ خود جو نہیں جا رہے تھے، اس لیے اشال نے بھی جانے سے انکار کر دیا تھا۔ پر ابا، میں آپ کو چھوڑ کر اکیلے کیسے جا سکتی ہوں؟ اشال نے الجھی ہوئی آواز کے ساتھ جواب دیا۔ حکیم صاحب اور عروسہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ حکیم صاحب نے عروسہ کو بولنے کا اشارہ کیا۔ دیکھو اشال بیٹی، ہم تمہیں خود بھیج رہے ہیں، عروسہ نے شائستگی سے سمجھایا۔ لیکن اماں، میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اشال اپنے فیصلے سے ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ جسے شادی کے بعد ہمیں چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ عروسہ نے اداسی سے کہا۔ اماں، آپ دو الگ باتوں کو کیوں جوڑ رہی ہیں؟ یہ بات ہے تو میں آج ہی حارث سے کہہ دیتی ہوں کہ میں شادی کے بعد معراج کے ہی رہوں گی، مانچسٹر نہیں جاؤں گی، اشال نے خفگی سے کہا۔ جھگڑا تو مت کرو، ادھر آؤ میرے پاس، عروسہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اشال اٹھ کر عروسہ کے پاس گئی۔ عروسہ نے اس کی پیشانی چومی اور اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ حکیم صاحب نے دیکھا تو بولے، اشال بیٹی، جہاں بات مان لی جائے وہاں جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ اشال نے غور سے حکیم صاحب کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ سنجیدگی سے دوبارہ بولے، ضد چھوڑ دو اور تیار ہو جاؤ۔